بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا واسطہ ہے اس خدا سے جو مانگنے سے پہلے عطا کر دیتا ہے۔ جب کوئی دنیاوی طور پر اونچے رتبے والا شخص آپ کو کہہ دے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو آپ تسلی میں آ جاتے ہیں، لیکن جب اللہ رب العزت آپ سے کہہ رہے ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں تو آپ اس کو معمولی کیوں سمجھتے ہیں؟ عبادت کا کوئی اصول نہیں ہوتا، وہ ہر اس دل سے نکلی ہوئی آواز سنتا ہے جو مخلص ہو۔ ایمان کی مٹھاس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص ایمان کی مٹھاس تب تک محسوس نہیں کر سکتا جب تک وہ دوسرے شخص سے صرف اللہ کے لیے محبت نہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو کسی کے حالات دیکھ کر اس سے عبرت پذیر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے دوسروں کو عبرت دلاتا ہے۔ اے خالق کائنات، جن مشکلوں اور پریشانیوں میں ہم مبتلا ہیں تو انہیں اپنی شان کریمی سے حل کر دے۔ ہمیں دنیا اور آخرت اس ذلت اور رسوائی سے بچا اور دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرما، آمین ثم آمین۔ پرندہ اپنے پاؤں اور انسان اپنے زبان کی وجہ سے جال میں پھنستا ہے۔ گفتگو میں نرمی اختیار کرو کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ دنیا میں کسی بھی حوالے سے کسی دوسرے کی محتاجی بدترین اذیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرے۔ مرنے کے بعد لوگ کہتے ہیں روٹی ہماری طرف سے، لیکن جب وہ بیمار ہوتا ہے تو کوئی نہیں کہتا دعائی ہماری طرف سے۔ زندگی میں 2 نصیحتوں پر عمل کرنا، ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے۔ نماز مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکتیں اسی میں ہیں۔ اپنی نظر کی حفاظت کرنا، گناہ کی بنیاد یہیں سے ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جتنے بھی سجدے کر سکتے ہو جوانی میں کر لو، کیونکہ میں نے اکثر لوگوں کو بڑھاپے میں نماز بغیر سجدے کے پڑھتے دیکھا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ باپ کا مقام۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اگر تم چاہو تو اس دروازے کو ضائع کر دو، اگر چاہو تو اس کی حفاظت کرو۔ عقل مند کی حیثیت خالص سونے کی مانند ہے کہ جہاں جاتا ہے لوگ اس کی قدر جانتے ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک بزرگ نے جنازے میں شرکت کے بعد قبر کے پاس کھڑے نوجوان سے پوچھا کہ اگر مردہ دنیا میں واپس آ جائے تو کیا کرے گا؟ وہ آدمی بولا، استغفار کرے گا، کوئی گناہ نہیں کرے گا اور تمام عمر نیکیاں کرے گا۔ بزرگ نے کہا، فوت ہونے والا تو یہ کام نہیں کر سکا، تم ضرور کر لینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب آپ کی کوئی مشکل حل نہ ہو رہی ہو تو درود شریف کی کثرت کر لیں، مشکل خود ہی حل ہو جائے گی۔ ابھی ایسے الفاظ ایجاد نہیں ہوئے جو احساس کو بیان کر سکیں۔ احساس کی دنیا الفاظ کی دنیا سے بہت آگے ہے۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رات کو سو جانے کے بعد قیدی اپنی قید سے اور بادشاہ اپنی سلطنت سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ جس چیز کو انسان بیکار سمجھ کر پھینک دیتا ہے وہ کبھی دوسروں کے لیے زندگی جینے کا سبب بن جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا میں خوبصورت دل تلاش کرو، چہرے نہیں، کیونکہ خوبصورت چہرے تو بہت ہیں لیکن خوبصورت دل بہت کم۔ جس گھر کے مرد عورتوں کا احترام کرتے ہیں، دھیان دینا اس گھر کے بچے سمجھدار اور اعلیٰ تربیت اور ادبدار ہوتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں پیش آنے والے ہر واقعے میں اللہ تعالیٰ کی کوئی مہربانی چھپی ہوتی ہے۔ جب آپ ڈٹ جائیں کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، غلط بات نہیں کہنی، خوشی میں بڑھا چڑھا کر بات نہیں کرنی، غم میں کسی پر بہتان نہیں باندھنا، فائدے کے لیے کسی کی خوشامد میں جھوٹ نہیں بولنا، نقصان کے خوف سے سچ کو چھپا کر جھوٹ کا سہارا نہیں لینا، تب کہیں جا کر آپ ایک ہائی ویلیو انسان بنتے ہیں۔ نیک لوگوں کی صحبت میں ہمیشہ بھلائی ملتی ہے، کیونکہ ہوا جب پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قیامت کی نشانی میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی اور سچے لوگ ذلیل ہو رہے ہوں گے۔
کچھ لوگ اس طرح سے اعتبار توڑتے ہیں کہ پھر ہم ان پر بھی اعتبار نہیں کر سکتے جو اعتبار کے قابل ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ انسانوں کے سمجھانے سے نہیں بلکہ اللہ کی بے آواز لاٹھی کھانے سے ہی سمجھتے ہیں۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو رب کریم خود ہی راستے نکال دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ میری زندگی اس وقت آسان ہوئی جب میں نے یہ جان لیا کہ ہر شخص اپنی زبان سے اپنی تربیت اور اپنا ظرف دکھاتا ہے۔ اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ حقیقت میں اسی کے لیے ہوتا ہے، خواہ وہ دوسرے کو گالی بکے یا تعریف کرے۔ نیک نے نیک سمجھا، بد نے بد جانا مجھے، جس کا جتنا ظرف اتنا ہی پہچانا مجھے۔ ہو سکتا ہے دنیا میں منافق لوگ بازی لے جائیں، لیکن آخرت سچے لوگوں کی کامیابی کا دن ہے۔ ہم سفر کا انتخاب۔ زندگی اگر کبھی مہربان ہو کر کسی شخص کے انتخاب کا موقع دے تو اپنے لیے ہمیشہ ایک ذمہ دار شخص کا انتخاب کریں، کیونکہ ایک ذمہ دار انسان خوبصورت انسان ہونے سے کہیں بہتر ہوتا ہے۔ یہ محبت اور سب قصے کہانیوں میں اچھے لگتے ہیں۔ جب زندگی کی تلخ حقیقتوں سے پالنا پڑتا ہے تو یہ محبت سب سے پہلے گھر کی کھڑکیوں اور روشن دانوں سے بھاگتی ہے۔ حقیقتیں بڑی دل خراش ہوتی ہیں۔ خود کو ایسا انسان بناؤ کہ جہاں تم ہو وہاں تمہیں سب پیار کریں، جہاں سے تم چلے جاؤ وہاں تمہیں سب یاد کریں، اور جہاں تمہیں جانا ہو وہاں سب تمہارا انتظار کریں۔ اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی، کیوں اللہ تہجد پڑھنے والے کے لیے پہلے آسمان پر آتا، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ تمہیں کیا چاہیے؟ اللہ ان کی دعائیں 7ویں آسمان پر بھی سن سکتا تھا، لیکن پھر بھی ان سے ملاقات کے لیے تشریف لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تہجد پڑھنے والوں کو بہت خاص رکھتا ہے۔ اب اللہ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تھوڑی آتا ہے۔ بھروسہ کرنے والے سے زیادہ بیوقوف بھروسہ توڑنے والا ہوتا ہے، جو اپنی چھوٹی سی خوشی کی خاطر ایک اچھے انسان کو کھو دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو مجھے 6 کاموں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب بات کرو تو جھوٹ مت بولو، وعدہ کرو تو خلاف ورزی نہ کرو، امانت میں خیانت نہ کرو، نگاہیں جھکا کر رکھو، اپنا کردار پاکیزہ رکھو، ہاتھ کنٹرول میں رکھو۔